بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، جامعۃ المصطفیٰ چکوال کے حوالے سے چند دن قبل ایک خبر سامنے آئی جس کے مطابق وہاں کے مدرسین نے طلباء کو تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور بچوں کے والدین کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق 14 بچے ایسے تھے جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جنسی ان سے زیادتی کی گئی۔ پولیس کی طرف سے ایکشن لیتے ہوئے ان مدرسین کو گرفتار کر لیا گیا اور باقی جو ضابطے کی کارروائی اس کو شروع کیا گیا۔ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے مدارس کے اندر، اس طرح کا اگر کوئی واقعہ سامنے آئے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک بھر کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان مدارس کو ٹرول کیا جاتا ہے اور مدارس کے خلاف بہت زیادہ زبان کھولی جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، بڑے بڑے پروگرامز ہوئے، بڑے بڑے مطالبے ہوئے، ان مدرسوں کو بند کیا جانا چاہیے، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ تاہم ہمیشہ ایک میرے تجربے میں یہ چیز ہے کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں تصویر کا دوسرا رخ بعد میں کوئی اور سامنے آتا ہے۔ اس کیس کو لے کر بھی ایک تصویر کا دوسرا رخ سامنے آیا۔ مقامی جو مدرسے کی انتظامیہ ہے، مدرسے کی انتظامیہ نے پولیس کے ساتھ تعاون کیا اور جو ان کا سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ تھا وہ پولیس کے حوالے کیا، اور جب اپنے طور پر وہاں پر تفتیش کی گئی تو جو 14 بچے جن کو لکھوایا گیا تھا نام جن کا، ان میں سے 10 بچے ایسے تھے کہ جن کے والدین نے جا کر بیان دیا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات سامنے آئی، لیکن جب اور اس چیز کو گہرائی سے دیکھا گیا تو ایک اور انکشاف یہ ہوا کہ یہ مدرسے کے خلاف منظم طور پر سازش کی گئی۔ وہ اس طرح کہ وہاں کے جو طلباء تھے جن کے والدین نے یہ ایف آئی آر لانچ کروائی، ان والدین کے جو پیر صاحب ہیں، ان پیر صاحب کی اور اس مدرسے کی انتظامیہ کے مابین مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک تنازع جنم لیا۔ اس نے، یہ شاید زیادہ ٹائم ہو گیا، اس ایک تنازع سامنے آیا اور وہ تنازع لاہور کے ایک شخص کو لے کر ہے کہ جو سید کائنات کے حوالے سے جس نے عرضہ سرائی کی تھی، تو وہ چکوال آ رہا تھا۔ تو جو مدرسے کی انتظامیہ تھی جن میں مولانا عبد النوید حیدری صاحب اور اسی طرح مولانا ضیاء صاحب اور جو تھے، ان کا یہ موقف تھا کہ ان کے علاقے میں وہ شخص نہ آئے، اور وہ جو پیر صاحب ہیں، پیر صاحب اور ان کے مریدین کا یہ موقف تھا کہ جی ان صاحب کو یہاں آنا چاہیے۔ اس کو لے کر باہم تنازع ہوا اور پھر آپس میں درخواست بازیاں ہوئیں، ڈی سی آفس تک بات گئی اور سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بنی جو کہ یوٹیوب کے اوپر یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اب مدرسے کی انتظامیہ کا یہ موقف تھا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہوا ہے، اگر مدرسین کے اوپر یہ کیس ثابت ہوتا ہے تو ہم انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ، بچوں کے والدین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب تک اس کی تفتیش مکمل نہیں ہوتی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو مدرسے کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی پولیس نے شروع کر دی اور مدرسے کی جو پرنسپل صاحب تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور جو دیگر انتظامیہ تھی ان کے حوالے سے بھی جناب ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، دروازے توڑے گئے، اور اس میں پیش وہ پیر صاحب والا ایلیمنٹ تھا جو کہ ڈی پی او صاحب اور دیگر پولیس افسران سے ملاقاتیں کر رہا تھا کہ جناب اس مدرسے کو سیل کیا جائے۔ بالآخر انتظامیہ کی طرف سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس مدرسے کو سیل کر دیا گیا، آ کر انتظامیہ نے اس مدرسے کو بند کر دیا۔ اب جیسے کہ ہمارے ملک میں ویسے بھی ہوتا ہے کہ بغیر تفتیش کے ابھی تفتیش مکمل بھی نہیں ہوتی، تو اس سے پہلے محض سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے سیاسی شخصیات ایسی جگہ پر آتی ہیں۔ تو اس دفعہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب، آئی جی صاحب، دیگر لوگ وہاں پر گئے، اور یقیناً ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر ان مدرسین نے، ویسے تو وہ گرفتار ہو گئے، اگر انہوں نے یہ ایسا کیا ہے تو اس کو تفتیش کو مکمل کریں اور تفتیش کو مکمل کر کے عدالتوں کے ذریعے سے قانون کے مطابق ان کو سزا دیں۔ لیکن خلاف قانون خاص لوگوں کے ایما پر مدرسے کی انتظامیہ کے خلاف بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ایکشن دکھایا گیا اور مدرسے کو سیل کیا گیا۔ اس حوالے سے ہمیں انتظامیہ کے اس طرز عمل پر شدید تحفظات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ ایک وہ جو ان کی لاگت بازی ہے، درخواستیں آپ کے پاس دونوں طرف سے آئی گئی ہیں کہ کہیں ان بچوں کے والدین کا تعلق ان پیر صاحب کے ساتھ ہے،
تو کہیں یہ ایک ادارے کو بدنام کرنے کے لیے کہ پہلے اس مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے ان پیر صاحب کے خلاف درخواستیں ہوئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ادارے کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہو؟ تو پولیس نے کس بھی جو ہے نا پوائنٹ پر، کس بیس پر ادارے کو سیل کیا ہے؟ اور یہ ایک ادارہ ہے، اور ادارے کو بغیر کسی عدالتی آرڈر کے اس طرح سے کیسے سیل کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح طور پر ڈی پی او صاحب ہوں یا ضلعی انتظامیہ چکوال ہو یا پنجاب کی انتظامیہ، ان کی طرف سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح کام نہیں کیا گیا ہے۔ بھائی ابھی قبل از وقت ہے، آپ پہلے تفتیش کریں، اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں وہ مدرسین تو ان کو سزا دیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پنجاب حکومت سے اور ان وزیر اعلیٰ صاحب اور باقی لوگوں سے کہ کچھ عرصہ قبل بھاولپور یونیورسٹی سے 5000 طالبات کی گندی اور ننگی ویڈیو سامنے ہیں۔ یہاں تو ابھی کوئی ویڈیو، کوئی سی سی ٹی وی کیمرے، میری آخری آنے والی معلومات کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پر تشدد تو آ رہا ہے کہ وہ مار رہے ہیں بچوں کو، لیکن وہاں کوئی نہیں آ رہا، یہ مبینہ طور پر۔ اور اگر ایسا کوئی چیز آتی ہے اور وہ غلط چیز ہوتی ہے تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سزا دیں ان مجرموں کو جنہوں نے یہ گندا اور گناؤنا کام کیا ہے۔ لیکن ابھی کچھ سامنے آیا ہی نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی مدرسے کو اٹھ کر سیل کر دیا ہے۔ تو 5000 سے زیادہ ویڈیوز جس میں ان لڑکیوں کو جناب مجبور کر کے ان کے خلاف وہ ویڈیوز بنی، ان کے پورے دنیا بھر میں پاکستان کے جو جامعات ہیں اور پاکستان کے جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بدنام ہوئی، ملک بدنام ہوا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر یہ میڈیا کتنے پروگرام اس نے کیے اور وہاں اس یونیورسٹی کو سیل کیوں نہیں کیا؟ پھر آئے روز کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے کتنے کیس سامنے آئے، ابھی گزشتہ برس کا کیس سامنے آیا۔ اسی طرح میں اب نام لوں تو پھر شور مچے گا۔ پاکستان کی بڑی بڑی جو یونیورسٹیاں ہیں کہ وہاں کے جنسی تشدد کے کیس سامنے آئے، خودکشیوں کے کیس سامنے آئے، حتیٰ کہ وہاں کے پروفیسر اس میں انوالو تھے، ٹیچر اور آپس میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے جناب اپنا اجتماعی طور پر زیادتی کا نشانہ خواتین کو یا لڑکیوں کو بنایا گیا۔ اس پر تو کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ سیل نہیں کیا گیا، اور حتیٰ کہ میڈیا نے بھی پھرتیاں نہیں دکھائیں، وہاں کوئی پروگرام نہیں ہوئے۔ تو یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا پورے کا پورا جو سسٹم ہے یہ اغیار کے سامنے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے یہ جناب اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ چکوال سے اور دیگر اداروں سے کہ جب تک اس کیس کو صحیح تفتیش سامنے نہیں آتی اور عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا، اس وقت تک آپ اس طرح ایک ادارے کے خلاف کس طرح کارروائی کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی مقامی کچھ شرپسندوں کے ایما پر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان تمام شرپسندوں کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی ایک پیر کی وجہ سے انہوں نے ایک مدارس کے پورے نظام کو جناب اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی قبل از وقت ہے، میں اس پر مزید نہیں کہنا چاہتا۔ ہم انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فی الفور ادارے کو ڈی سیل کریں اور اس کو بالکل وہاں تعلیمی جو بچے ہیں ان کے جو نظام ہے وہ سارا خراب ہو رہا ہے، ان کی تعلیم میں حرج ہو رہا ہے، لہذا یہ فی الفور اس کو ختم کیا جائے اور اس کی بالکل آزادانہ طور پر اس کی انکوائری کی جائے، اور جو واقعتاً مجرم ہیں آپ ان کو سزا دیں۔ بھائی ایک اگر ادارہ ہے، اس ادارے کا ایک ٹیچر اگر غلط ہے تو آپ پورے ادارے کو بند کر دیں گے اور تمام ٹیچروں کو آپ گرفتار کر لیں گے اور وہاں کے انتظامیہ کو کر لیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس ہینڈلنگ ہے ڈسٹرکٹ چکوال کی انتظامیہ کی طرف سے اس کیس کو۔ امید ہے کہ ڈی پی او صاحب اس تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے رکھتے ہوئے اس کی تفتیش کریں گے۔